علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد وان جلاءها ذکر اللہ، اور پھر ان دلوں کا زنگ اترتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ان لكل شيء ثقالہ، ہر چیز کی پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور اگمال کے ذریعے زنگ اتارا جاتا ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کا سقالہ، پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے یا غفلت سے وقت گزارتا ہے، اس سے انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہوتا ہے، گرد و غبار اس پر چھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل میں دوبارہ جلا اور روشنی آ جاتی ہے، گناہوں کا نحوست ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے علاوہ بات چیت زیادہ کرتے ہیں ذکر کے علاوہ تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دلوں کی سختی کا سبب بنتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں انسان کے لیے اللہ نے جو تربیت کا ماحول بنایا ہے، واعظ و نصیحت کا، پھر دل واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک تو واعظ جو بولتا ہے، ایک ہی پوری کائنات خود کیا ہے اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت ہر لمحہ، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی بڑے سے بڑے واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس پوری کائنات کو نظر انداز کرتا ہے۔ بڑا حادثہ پیش آتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کا غرض یہ ہوتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ پھر دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بس مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ذکر کی تو انسان کی زندگی پر بہت بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے فوائد کو محسوس نہیں کرتے۔ بہت ذکر کرتے ہیں، 12 تسبیح کا ذکر کر لیا، پھر بھی ہم اپنی دل میں وہ جو گرد و غبار ہوتا ہے اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دلوں کا زنگ اترا نہیں، ہمارے دل میں اندھیرا اب بھی چھایا ہے، ہمارے دلوں میں اب بھی سختی ہے۔ اپنے ذکر کا جائزہ لینا تو چاہیے۔ ایک آدمی اگر محنت کرتا ہے، زمیندار اگر اپنی کھیت میں بیج بوتا ہے تو اس کے بعد وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس سال میرا کتنا فصل ہو گیا، پچھلے سال کتنا ہوا تھا، یہ فصل کم کیوں ہوتا ہے، تو پھر جا کر زراعت والوں سے پوچھتا ہے کہ تو ہم میں کوئی خرابی ہے، مٹی خراب ہے، یا میں نے اس کا نگہداشت ہی نہیں کیا،
پھر اسی کے مطابق وہ اپنی فصل کو بڑھاتا ہے۔ تو ذاکرین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذکر کا جائزہ لیا کرے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، دل اور سخت کبھی کہیں نہ ہو جائے کہ ذکر کرنے سے پہلے تو اتنا آدمی سخت دل نہیں ہوتا، کبھی ذکر کرتے کرتے اور سخت دل ہو جاتا ہے، ذکر سے پہلے اتنا اندھیرا نہیں ہوتا دل میں، لوگوں کے ساتھ اچھا گزارا کرتا ہے، لوگوں کو انسانوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب ایک چلا 12 تسبیح کا ذکر کیا سارے لوگ اس کو گناہگار لگتے ہیں، اپنا آپ اس کو بزرگ لگتا ہے، تو یہ تو آپ پر ریئیکشن ہوا ہے ذکر کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو بزرگ سمجھیں۔ ذکر کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، تواضع کرے، دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کا احترام کرے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کے اثرات حاصل نہیں ہوتے، ذکر کا نتیجہ ایک تو ثواب ہے، ثواب تو اللہ دے گا، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کا برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے اصلاح سے متعلق ذکر کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی، اس کی مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہمارا دل خراب ہے اسی کے برابر ہم ذکر نہیں کرتے، یعنی اتنی مقدار میں ذکر نہیں کرتے جتنا کہ ہمارا دل خراب ہے۔ اب لوہے پر زنگ تو سالوں کا چڑھا ہوا ہے اور آپ نے کمزور سا ایک چھوٹا سا رگمال لے لیا اور 1-2 مرتبہ اس پر رگڑ دیا، اس سے تو وہ زنگ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سالوں کا زنگ ہے، اس کے لیے مضبوط رگمال چاہیے اور اس کو بہت زیادہ رگڑا چاہیے، یا جو اس پر ہو جائے جو ماربل وغیرہ پر اوپر سیمنٹ پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ مشین لاتے ہیں باقاعدہ، ہاتھوں سے وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ جو صوفیاء ضربات لگاتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دل کا زنگ بہت موٹا ہو جاتا ہے، جب تک اس کو صحیح زور کے ساتھ ہتھوڑے کی طرح نہیں ماریں گے وہ نہیں گرے گا۔ ضربات سے کیا ہوتا ہے، وہ دل کو بیدار کیا جاتا ہے۔ جیسے خانقاہ میں آرام کے وقت بعض لوگ نیند کے بہت وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، بعض تو صرف انگلی سے اس طرح ہلا دے اٹھ جائے گا، بعض کو بٹھا کر بھی اٹھنے کا وہ نام نہیں لیتے، اور بعض پر پھر اوپر سے پانی بہانا پڑتا ہے، نہیں اٹھتا ہو۔ تو اسی طرح ذکر میں بھی دل بعض اوقات بہت گہری نیند سو جاتا ہے، تو اس کو تیز ضربات لگائے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ اس کی کھل جاتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دلوں پر ذکر کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری ذکر کا مقدار دلوں کی خرابی سے کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا دیگ گرمانے کے لیے، لنگر کا وہ جو بڑا دیگ ہے اس کے نیچے چھوٹا سا شمع جلاتا ہے جو رات کے وقت ہم روشنی کے لیے جلاتے ہیں، اور دیگ کو بھی اوپر چھت کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو کیا خیال ہے یہ دیگ پوری عمر میں گرم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اب دیگ کے لیے تو اسی کے برابر آگ چاہیے کہ وہ اس کو گرما دے۔ تو جتنا آدمی کا دینی مشاغل زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو کام زیادہ کرتے ہیں، ان کو تیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو مقدار پورا کرے۔ اگر دل میں ذکر کی حرارت نہیں محسوس ہوتی، اندر سے ذکر کا ہلچل نہیں مچتا، اللہ کا ذکر تو ایسا انسانی روحانی حیات ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پوری گھر میں ہلچل مچ جاتا ہے، بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے ہلچل مچ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، ایسے اللہ کا ذکر سے تو انسان کے اندر روحانی حیات پیدا ہوتا ہے، روحانی طور پر انسان زندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتے ہیں ان کی مثال زندوں کی طرح ہے، جو نہیں کرتے ان کا مثال مردوں کی طرح ہے۔ تو اندر سے انسان کی جب زندگی پیدا ہوتی ہے تو ہلچل تو ضرور ہوتا ہے،
لیکن ہم ہلچل محسوس نہیں کرتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ذکر کا مقدار پورا نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذکر کا مقصد ہمیں کبھی بھول جاتے ہیں. مقصد کو بھول جانا اپنی محنت کو ضائع کرنے کا بڑی وجہ ہوتی ہے. جو بھی کام آدمی کرتا ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. ایک آدمی زمین میں گھڑا کودتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اندر سے پانی نکالتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ محنت کرے گا، تھک جائے گا، آخر کار کبھی سے چشمہ نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی کو اگر یہ نہیں پتا، بس وہ زمین کو مارتا ہے، کودتا ہے کہ میں نے اندر کیا کرنا ہے، سونا نکالنا ہے، پانی نکالنا ہے، تو وہ اپنی محنت کو ضائع کرے گا. اللہ کا ذکر ثواب کی غرض سے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمارے باطنی بگاڑ ختم ہو جائے. اس لیے ہم کبھی ضربات لگاتے ہیں، کبھی آہستہ، کبھی جہر کے ساتھ، کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح. لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. لیکن اگر کوئی ذکر کا مقصد بھول جائے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ میں ایک چلا پورا کروں گا 12 تسبیح کا ذکر کرتے کرتے، پھر مجھے اپنی شیخ کی طرف سے اجازت مل جائے گی، پھر میں پیر بن جاؤں گا. اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ مجھے میرا احترام کریں گے، میری عزت کریں گے اور مجھے چیزیں دیں گے، یہ چیزیں. تو یہ تو ذکر کا مقصد ہی نہیں ہے. اس سے آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اور جیسے ایک آدمی اپنی گاڑی میں چور بٹن لگاتا ہے، لوگوں کو تو آپ نہیں بتاتے، لیکن دل کے اندر آدمی سمجھتا ہے یہ شیطان بڑا ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہ چیزیں، یہ کام یہ شیطان کرتا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہو تو کچھ تو آپ کو حاصل ہونا چاہیے. لیکن اس میں وہ ہم کو چکما دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے امتوں کے پاس جاتے تھے، پہلا جو ان کا وہ ہوتا وہ لوگوں کے سامنے کہ ما اسألکم علیہ من اجر. تم یہ بات سمجھ جاؤ، آپ کو بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوگا، ہم سے پیسے مانگیں گے. انہوں نے کہا میرا کام بہت بڑا ہے، یہ آپ کے پیسوں کی قیمت کا نہیں ہے، میں اپنا کام آپ کی پیسوں سے نہیں خراب کرتا. آپ کتنا دیں گے؟ تو پورا دنیا دیں گے. حالانکہ اللہ کی دین کی خدمت پر تو جو ملتا ہے وہ اس پوری دنیا سے زیادہ ہے. انبیاء علیہ السلام ان کو شروع سے بتاتے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی کسی چیز کا اس میں ارادہ نہیں رکھتا. تو ذکر میں بھی ہم دنیا کی چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیں کہ اس سے مجھے یہ ہو جائے گا، میں پیر بن جاؤں گا. پوری دنیا کا آپ پیر بن جائے لیکن اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ پوری دنیا کا آپ بادشاہ بن جائے، اللہ آپ سے ناراض ہے، تو آپ نے کون سا فائدہ کیا؟ فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی سے اللہ راضی ہو جائے اور انسان کی اصلاح ہو جائے. ذکر کی مقصد کو نہ بھولے، اس لیے ذکر کرے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ کی بندگی کا مجھے توفیق ہو جائے، میری بیماریاں ختم ہو جائے اور میں دنیا اور آخرت کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. ہمارے لیے تو یہ بڑی غنیمت ہے کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ورنہ ہمارا تو ہر کام کیا ہے؟ قابل گرفت ہے. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اللہ اگر تمہاری اعمال کے مطابق فیصلے کرتا تبھی کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا. دن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے، اس لیے بس ہم یہ اللہ کے سامنے بندگی اختیار کریں. ذکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی کیا بن جائے؟ بندہ بن جائے. ذکر سے آدمی خدا نہیں بنتا کہ میں خدا بن جاؤں گا، پھر لوگوں کو دم کر کے چپ کر کے میں ذکر کروں گا، چھلک لگاؤں گا، پھر کسی کو دم کر کے وہ ٹھیک ہو جائے، میرا شہرت ہو جائے گا کہ فلان آدمی بڑا کیا کرتا ہے، دم کرتا ہے. یہ ذکر دم تعویذ کے لیے نہیں ہوتا.
بندگی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے مواخذہ نہ کرے۔ اگر ذکر کی وجہ سے آپ میں بندگی پیدا ہوتی ہے تو سمجھے کہ آپ کا ذکر کام کرتا ہے، اور اگر ذکر سے آپ میں بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بزرگ محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی کو دم کروں گا ٹھیک ہو جائے گا بیماری کا عملیات کے لیے، یہ ذکر کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب ذکر کے ساتھ مل جائے تو ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا، اصلاح نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ ذکر کا فائدہ حاصل نہ ہونے میں بے ڈنگا ذکر کرنا، بے طریقہ۔ ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں۔ اب نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر ایک آدمی مکروہ وقت میں نماز پڑھتا ہے تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا، یا ایک آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا رہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہر عمل کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک وہ مقدار ہوتا ہے، اس کا اپنا موقع ہوتا ہے، اپنا محل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ذکر کا بھی اپنے طریقے پر کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ بے ڈنگا ذکر کیا جائے، بے طریقہ ذکر کیا جائے۔ ایک ساتھ یہاں 12 تسبیح کا ذکر اس کو ملا تھا، اس کو بہت شوق آیا تھا، اندر سے اقامت ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اس کو کہا کہ نماز کھڑی ہو گئی، اس نے کہا میرا تھوڑا 12 تسبیح رہ جاتا ہے، وہ پورا کرتا ہو امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ تو اب یہ تو کیا ہو گیا، بے موقع ہو گیا کہ اندر نماز کھڑی ہو گئی اور یہاں آپ اپنا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کے آرام میں آپ کیا ہوتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، آپ کی وجہ سے اس کا آرام متاثر ہوگی۔ بے شک آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہا ہے تو یہ ذکر آپ کا بے طریقہ ہے، بے ڈنگا ذکر ہے۔ اور اللہ کا نام آپ ایسے لیتا ہے کہ جس میں اللہ کے نام کا بے ادبی ہوتی ہے، بہت چیخ کر چلا کر تیز آواز سے مسجد کے اندر کہ بظاہر و اللہ کے نام سے اس کا وہ ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کا نام تو ذوق اور شوق سے لیا جاتا ہے، جیسے آدمی اپنے محبوب کا نام لیتا ہے۔ تو ذکر کو جب بے طریقہ کیا جائے پھر بھی اس کی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اپنے طریقہ کے ساتھ اپنے آداب کو ملحوظ رکھ کر۔ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے روحانی حالت کے ساتھ اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے معلوم کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کتاب میں کوئی بھی وظیفہ دیکھ لیا اس کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات اتنا باری ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر سے تنگ آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری اوپر کی مسجد میں جمعہ کے دن ہم ذکر کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی، بڑے عمر کا بزرگ، اس نے کہا کہ میں جوانی سے، اللہ کا فضل ہے، میں نے بیعت کیا ہے، معمولات کرتا ہوں، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں اور عبادات میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں۔ جوانی سے اب تک مجھ سے عذر کے بغیر کوئی اس طرح کا اپنے معمولات نہیں چھوٹی ہے، لیکن میں اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا۔ اس سوال اس کا اچھا تھا کہ کیونکہ ہم جو ذکر کرتے ہیں تو ترغیبات تو ہوتی ہے، خود اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو اس سے آپ کے قلوب کو اطمینان ہو جائے گا، ایسا ہوگا، نماز پڑھو اس طرح ہوگا۔ ترغیب کی بنیاد پر تو آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ میں اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا، معمولات پورا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا معمولات کرتے ہیں؟ تو اس نے ایک پرچی نکالا، تو بڑا کاغذ ہوتا ہے پرچوں والا، دونوں طرف سے وہ پورتا لکھا ہوا تھا، اور ایک سطر میں بہت بڑے وہ اذکار تھے، مثلا 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو باقی کاموں کا فرصت ہی نہیں ملے گا، یہ اتنے معمولات تو ایک آدمی
24 گھنٹے میں نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اس کے بتایا کہ آپ کو فائدہ اس لیے آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ نے روحانی طور پر اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ آپ کی روح کو یہ ذکر ہضم نہیں ہو رہا۔ جیسے موبائل پر اوپر سے مواد زیادہ آ جائے، بلوٹوتھ آپ نے کھولا ہے اور دوسرے موبائل سے آپ کے موبائل میں چیزیں آتی ہے تو کبھی موبائل بہت زیادہ بھاری ہو جاتے تو ہینگ ہو جاتا ہے۔ ہینگ جانتے ہیں، پھر موبائل کا کوئی پرزہ کام نہیں کرتا، نہ ٹیلی فون کرتا ہے نہ اسکرین آن ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آدمی بعض اوقات اذکار کا ایسی اپنے اوپر وہ لگا دیتا ہے کہ وہ ہینگ ہو جاتا ہے، روحانی طور پر کوئی پرزہ اس کا کام نہیں کرتا۔ تو یہ بے طریقہ ذکر ہوتا ہے، بے ڈنگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صحابہ کرام کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد پوری رات نفل پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کسی دن چھٹی نہیں کروں گا پورا سال۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، یعنی اپنے ازدواجی زندگی سے تعلق منقطع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ بات پہنچی ہے، اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے زیادہ اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں، تجھ سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کے وقت سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، معمول کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بیویاں بھی ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اپنا گزارا کرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو اپنے اوپر اتنا سوار کریں کہ باقی تمام چیزیں کیا ہو جائے، اس سے آپ وہ بے خبر ہو جائیں۔ اعتدال کے ساتھ، فرائض کا اپنا درجہ ہے، واجبات کا اپنا درجہ ہے، سنن کا اپنا درجہ ہے، مستحبات کا اپنا درجہ ہے۔ اگر مستحب کو آدمی اتنا بڑھائے کہ فرض کے درجہ میں رکھ دے، یا پھر فرض کو اتنا گھٹائے کہ غیر ضروری قرار دے دے، تو یہ انسان کی نقصان کا باعث ہے۔ تو ذکر میں بھی آپ اعتدال کا اور آہستہ آہستہ بڑھنے کا، ایک دم جذباتی نہ بن جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک ذکر کیا پھر اگلے دن ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کرتے، بلکہ دوام کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، اگرچہ توڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو۔ تو ذکر میں بھی آپ کو جو بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق صحیح طریقے سے ذکر سیکھ لیا کرے، اللہ کا نام کیسے لیا جائے، یا ضربات کو اگر آپ کا ذکر دیا گیا ہے اس کو بھی سمجھیں، اسی کے مطابق آپ تھوڑا ذکر کریں گے فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اپنی اصلاح کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا